بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتی۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس، 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. حماس نے مزید 6 ہوسٹیجز کو رہا کیا۔ شریف عباس کی لاش بھی بھیج دی گئی، اسرائیل نے کی تصدیق۔ نتن یاہو اور اسرائیل کاٹس مغربی کنارے کے ریفیوجی کیمپ میں گھس پڑے، حماس اور OIC نے کی مذمت۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا قبول ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ حسن نصر اللہ کی اتوار کو نماز جنازہ اور تدفین، بیرونی ملکوں سے ہزاروں حامی بیروت پہنچ گئے۔ امریکہ کی فوجی لیڈرشپ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، نیوی چیف کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے الیکشنز میں پیسہ لگانے کا الزام دہرایا، کانگریس اور BJP میں تکرار بڑھی۔ انڈیا نے کشمیر پر طیب اردوان کے ریمارک کو ناقابل قبول قرار دیا، کہا اٹوٹ حصہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں اتوار کو انڈیا پاکستان آمنے سامنے، گرین شرٹس کے لیے ڈو اور ڈائی کی صورتحال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی سمجھوتے کے تحت مزید 6 ہوسٹیجز کو رہا کر دیا ہے۔ حماس نے ان 6 اسرائیلی قیدیوں کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ اس کے بدلے اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کا 7واں تبادلہ ہے۔ فلسطینی میڈیا نے بتایا کہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے 2 مقامات پر ہوسٹیجز کو حوالے کیا۔ ان ہوسٹیجز کے بدلے 602 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ان میں سے 50 فلسطینی قیدیوں کو عمر قید اور 60 کو لمبی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اسرائیلیوں نے ہوسٹیجز کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا، خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار جذباتی ہو گئے۔ اسرائیلیوں نے بڑی دلچسپی سے رہائی کے منظر کو ٹیلی ویژن اور دوسرے فورمز پر دیکھا۔ ریڈ کراس نے رہائی سے پہلے دستاویزات پر دستخط کیے۔
حماس نے اسرائیلی عورت شیری بیباس کی لاش بھی اسرائیل بھیج دی ہے۔ ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ جس عورت کی لاش بھیجی گئی تھی وہ شیری بیباس کی نہیں ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ شیری بیباس کو بے رحمی کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا، لیکن فلسطینی تنظیم نے کہا ہے کہ شیری بیباس اور اس کے 2 بیٹے اسرائیلی فوج کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ ہم انہیں بچانا چاہتے تھے اور زندہ حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیلی ریڈیو نے بھی تصدیق کی کہ شیری بیباس کی لاش مل گئی ہے۔ حماس اور OIC نے مغربی کنارے کے ایک ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی لیڈرز اور فوج کی دراندازی کی مذمت کی ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا تل کرم ریفیوجی کیمپ کا دورہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے۔ OIC نے تل کرم کیمپ میں نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے اسے جارحیت کا پھیلاؤ قرار دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بھی نیتن یاہو اور کاٹس کے دورے پر تنقید کی۔ سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے خلیجی ملکوں کے علاوہ ایجپٹ اور جارڈن کے لیڈر سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے ایک میٹنگ میں فلسطین کاز کی تائید کے لیے ملی جلی کوششوں پر زور دیا۔ اس میٹنگ میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان، جارڈن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم، ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور کویت کے امیر شیخ مشعل الجابر احمد الصبا اور بحرین کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم پرنس سلمان بن حماد الخلیفہ نے حصہ لیا۔ ان لیڈرز نے 4 مارچ کو قاہرہ میں ہنگامی عرب سمٹ کی تائید کی۔ اس سمٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا اور ایجپٹ کے پلان پر بات چیت کی جائے گی۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے یہ پلان پیش کیا ہے۔ امریکہ کے تمام اتحادیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کی اتوار کو بیروت میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور تدفین عمل میں آئے گی۔ حزب اللہ لیڈر کے ہزاروں حامی الگ الگ ملکوں سے بیروت پہنچ رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ پچھلے سال اسرائیل کے ایک حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی نماز جنازہ اور تدفین میں حصہ لیں گے۔ حسن نصر اللہ نے 3 دہوں تک حزب اللہ کی قیادت کی تھی اور لبنان کے ہر میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی تھی، چاہے وہ سماجی خدمات ہو، سیاست ہو یا مزاحمت۔ انہوں نے ان 3 دہوں میں مڈل ایسٹ کی سیاست میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اتوار کو نماز جنازہ اور تدفین کے وقت دن کے 12 بجے سے شام کے 4 بجے تک بیروت ایئرپورٹ بند رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے فلسطینی قوم کے ساتھ بڑھتی ہوئی عوامی تائید کا ثبوت ہے۔ خامنائی نے 10 فروری کو ایرانی انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر نکالی جانے والی ریلیوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے کی جنگ بندی کے بارے میں اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ نیتن یاہو کی پالیسیوں کے بارے میں ایک سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو کافی غصے میں ہیں، جس کی وجہ بیباس خاندان کے ساتھ فلسطینیوں کا سلوک ہے۔ مسئلے کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے فوجی لیڈرشپ میں بڑے پیمانے پر اٹھا پٹک کرتے ہوئے ایک اہم جنرل اور نیوی چیف کو بدل دیا ہے۔ اس طرح کی کارروائی کی امریکہ کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس کارروائی میں ایئر فورس کے وائس چیف کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف چارلس براؤن کو ہٹا رہے ہیں، ان کی جگہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل جان کین کو مقرر کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جان کین ریٹائر ہو چکے تھے، وہ 4 اسٹار جنرل بھی نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں کئی ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے سب لوگ حیران ہیں۔ اس دوران فوجی ایکسپرٹس نے ان تبادلوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں الگ الگ شعبوں میں انہوں نے سرپرائزز دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کے الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے $21 ملین خرچ کرنے کے دعوے کے بعد انڈیا میں بحث جاری ہے۔ بی جے پی نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ اس پیسے کا استعمال انڈیا میں ڈیپ اسٹیٹ کے اثاثوں کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ اٹھایا اور اسے کک بیک اسکیم قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی $21 ملین اور $19 ملین خرچ کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ٹرن آؤٹ سے کیا لینا دینا ہے، ہمارے پاس خود کافی مسائل ہیں، ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ریاکشن دیتے ہوئے بی جے پی لیڈر امت مالویہ نے الزام لگایا کہ اس پیسے کا استعمال ڈیپ اسٹیٹ کے اثاثوں کو باقی رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان کا اشارہ کانگریس کی طرف تھا۔
ٹرمپ کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے مالویہ نے یہ بات بتائی۔ بی جے پی کے قومی ترجمان پردیپ بھنڈاری نے سوال کیا کہ کیا کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور ان کی پارٹی نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس مسئلے پر کانگریس بھی بی جے پی کے خلاف ایک محاذ کھولی ہوئی ہے۔ کانگریس لیڈر پون کھیرا نے کہا کہ کیا یہ قوم دشمنی نہیں ہے کہ بی جے پی نے حقائق کی جانچ کیے بغیر فوری اپوزیشن پارٹیوں پر انگلی اٹھانی شروع کر دی، حالانکہ خود بی جے پی لمبے عرصے تک اپوزیشن میں رہی۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کو نارمل بنانے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے مسقط میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بنگلہ دیش میں پچھلے سال شیخ حسینہ کے خلاف بغاوت اور نئی حکومت بننے کے بعد سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اس دوران ہندوؤں اور مندروں پر حملوں کی بھی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ ان معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ انڈیا نے ترکی کے صدر طیب ایردوان کے کشمیر کے بارے میں ریمارکس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور پرزور احتجاج کیا ہے۔ پچھلے ہفتے طیب ایردوان نے پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے کشمیر مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو بات چیت کے ذریعے کشمیر مسئلہ حل کرنا چاہیے اور کشمیریوں کی خواہشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ترکی، خاص طور پر طیب ایردوان، پاکستان کے مضبوط اتحادی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم انڈیا کے اندرونی معاملات پر ایسے تبصرے کو رد کرتے ہیں۔ جیسوال نے یہ بات دہرائی کہ جموں کشمیر ہمیشہ انڈیا کا اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان چیمپئنز ٹرافی میں اتوار کو میچ کھیلا جائے گا۔ اس میچ کو کافی دلچسپی سے دیکھا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ میں دنیا بھر میں دلچسپی لی جاتی ہے۔ یہ میچ دبئی میں کھیلا جانے والا ہے۔ پاکستان کو اپنے آپ کو ٹورنامنٹ میں برقرار رکھنے کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے کیونکہ اسے نیوزی لینڈ کے خلاف شکست ہوئی تھی، جبکہ انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا میچ جیتا۔ اس موقع پر زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی 1 گیٹ 1 فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی 1 گیٹ 1 فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. حماس نے مزید 6 ہوسٹیجز کو رہا کیا۔ شہری وباس کی لاش بھی بھیج دی گئی، اسرائیل نے کی تصدیق۔ نتن یاہو اور اسرائیل کاٹس مغربی کنارے کے ریفیوجی کیمپ میں گھس پڑے، حماس اور OIC نے کی مذمت۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا قبول ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ حسن نصر اللہ کی اتوار کو نماز جنازہ اور تدفین، بیرونی ملکوں سے ہزاروں حامی بیروت پہنچ گئے۔
अमेरिका की फौजी लीडरशिप में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, नेवी चीफ को भी हटा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के इलेक्शंस में पैसा लगाने का इल्जाम दोहराया, कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ी। इंडिया ने कश्मीर पर तैयब एर्दोगान के रिमार्क को नाकाबिल कबूल करार दिया, कहा अटूट हिस्सा है, हमेशा रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इतवार को इंडिया पाकिस्तान आमने सामने, ग्रीन शर्ट्स के लिए डू और डाई की सूरत हाल। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।